پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو کہ طالبان کے افغانستان میں نظام کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں، بڑا اس سے انسپائر بھی ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں کیا کر دیا، امن قائم کر دیا اور یہ پروجیکٹ شروع کر دیے، ان پر قرضہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کا جو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم ان کا جب اندر گھس کے جائزہ لیتے ہیں کہ نہ تو خواتین کی کوئی تعلیم ہے اور اس قسم کے سخت گیر موقف ہے، اور دنیا کا یہ چہرہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ صحیح اسلام ہے جس کی وہ پریکٹس کر رہے ہیں طالبان اور جو جی دنیا کو دیکھیں، دکھا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں طالبان کا بہت حمایتی رہا ہوں، اور وہ ان کے خلوص کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، پھر یہ کہ امریکہ نے جس طرح ظلم کیا، اس مظلومیت کی جو ایک ہمدردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی، پھر ہماری ریاست نے بھی ان سے دغا بازی کی تو اس وجہ سے بھی، یہ سارے چیزیں مل کے ایک ہمدردی پیدا کرتی ہیں۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دور میں بھی کبھی بھی میں ان کی آئیڈیالوجی کا حامی نہیں رہا ہوں، ان کے نظام کا حامی نہیں رہا ہوں، اور نہ وہ ہے، وہ کوئی اسلام کی تصویر کشی نہیں کرتا۔ جب میں آپ کو یعنی یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، وہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، یہ ان کی اصل میں یہ اسلامی روایت بھی نہیں ہے، جو جتنا کچھ اسلام ان کا ہے نا، یہ بھی افغانی روایت کے مطابق ہے۔ اچھا، داڑھی رکھنی ہے، داڑھی مڑوانی گویا بگڑتی ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے، مرد کا بچہ روزہ توڑتا ہے، عادتاً مطلب نہیں، وہ ان کا کلچر کا حصہ ہے، وہ اس کے خلاف کریں تو بہت گھٹیا آدمی بن جاتے ہیں۔ یہ میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، ہم ادھر گئے تھے، ہم نے جو ہے نا، میں 98 میں وہاں پہ گیا ہوں، اور یہ جو اس وقت ان کے امیر ہیں ہبت اللہ صاحب، یہ اس وقت وزیر تعلیم تھے۔ اچھا، نہیں قاضی القضاء تھے عدالت کے، وہ جو سب سے جو ہے نا بڑے جج تھے، چیف جسٹس سے۔ تو چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے ان سے میں نے آپ اندازہ لگائیں گے وی این کا، ذرا 2 باتیں ان سے پوچھی تھی، تو جو ان دونوں کے جواب سے آپ اندازہ لگا لیں گے۔ ایک ہی بات یہ پوچھی تھی کہ آپ کے ہاں اہل تشیع بھی ہیں، کہتے ہیں؟ میں نے کہا ان کے جو ہے نا، جو ہوتے ہیں نا، جیسے ایک پرسنل لاز ہوتے ہیں، جیسے اب نکاح، طلاق، یہ وہ، میں ان معاملات میں آپ نے ان کو کوئی آزادی دی ہوئی ہے؟ یہ انہوں نے کہا یہاں سب کے لیے فقہ حنفی ہے۔ سر مذہبی ایشوز پہ لوگ کتنے ٹچی ہوتے ہیں۔ بالکل، جب ریاست وہاں پہ جا کے کہے گی نہیں، جو ہماری فقہ ہے وہ اس پر تم نے بھی عمل کرنا ہے، تو وہ اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں سوائے جبر کے؟ تو ایک تو یہ ان کا جواب تھا، ٹھیک ہے، سب کو فقہ حنفی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ گورنر ہاؤس کی مسجد تھی جلال آباد میں، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، تو وہاں کوئی شمال سے کوئی وفد آیا ہوا تھا، وہ اہل حدیث تھے، انہوں نے رفع یدین کیا، وہاں لڑائی ہو گئی۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو ایک یعنی آپ مذہبی شدت پسندی کا یہ والا جو ہے نا مظہر آپ کے ساتھ۔ دوسرا سوال ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں نہ کوئی روزگار ہے نہ کچھ ہے، تو آپ نے آخر، ٹھیک ہے آپ ابتدائی دور میں ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا بھوکے تو نہیں رہ سکتے، تو آپ نے ان کے معاش کے لیے یا اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ہو، کچھ سوچا ہو؟ تو ان کا جواب سمپل تھا، انہوں نے کہا جی دیکھیں، ہم نے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ، وہ اس نے دینا ہے، یعنی ہماری طرف سے، ہماری طرف سے جو ہے نا چھٹی سمجھو۔ تو اگر یہ بات اسی طرح ہے تو مجھے بتائیں، وہ حضرت عمر رات کو آٹے کا توڑا لے کے کیوں گھوما کرتے تھے؟ وہ لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے رات کو گشت کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ پر چھوڑ دیتے نا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو وہ تصورات ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اصل میں اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون سا، تو یہ میرا خیر اس پہ پورا ایک تھیسس ہے کہ جب ٹائن بی نے یہ دعویٰ کیا تھا نا 50s میں، پچھلی صدی میں کہ نصف میں، کہ اگلی صدی جو ہے نا 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی، تو اس کے پیچھے بہت سارے جو ہے نا وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ ایک یہ کہ ایائی تحریکیں چل رہی تھیں، اخوان المسلمون تھے، جماعت اسلامی تھی، تحریک پاکستان، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان بن گیا تھا۔ تو یہ سارا دیکھ کے تو اس نے نظر آیا کہ جب یہ والا ویلفیئر سٹیٹ اگر ایک بھی بن گئی نا، دنیا اس طرف آ جائے گی۔ تو بننے نہیں دی گئی، بنی بھی لیکن ختم کر دی، بننے نہیں دی گئی۔ تو اب یہاں سے انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ اسلام کے چہرے کو بدنما بنانا ہے۔ تو اس کے لیے جو ٹریڈیشنلسٹ تھے، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا، ویسٹ میں اب وہ مصیبت آ گئی ہے ان کے سر پہ کہ وہ قدامت پرست اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں میں سے جو قدامت پرست تھے نا، ان کو انہوں نے، ان کے منہ میں انہوں نے اسلامی نظام کا وہ جو ہے نا نعرہ ڈال دیا۔ تو پہلی تبدیلی ایران میں آئی تھی۔ اس ایران میں تبدیلی، ہم تو خوش ہیں، لیکن اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا تھا کہ ملیٹنٹ اسلام آن دا مارچ، بنیاد پرستی۔ تو یہ گویا دنیا کو ڈرایا جا رہا تھا، عوام کو ڈرایا جا رہا تھا کہ خطرناک قسم کا جو جبر آ رہا ہے تمہارے اوپر۔
انہوں نے جو کسر چھوڑی تھی نا کچھ، چونکہ ایران کی ایک بہت، ایران اور افغانستان کا آپ تقابل اس اعتبار سویلائزیشن کے اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ وہ تو ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں، پس ہزاروں سال کی. ایون اسلامی جو ہمارے وہ طریقے جنگ ہے یا اس پہ ایرانی اثرات تھے، حضور کے دور میں پڑھنا شروع ہو گئے تھے. تو یعنی مارکسزم تو آج کی شخصیت سمجھی جاتی ہے نا، تو ایران کے یہ 5ویں صدی میں ایران میں پیدا ہو گیا تھا جو مزدق تھا، تو وہ سارے تقریباً مارکسی نظریات اس دور میں اس نے پیش کر دیے تھے. تو ادھر اگر کوئی ایران نے کوئی کمی چھوڑی تھی تو وہ پھر افغانستان میں اسلامی جو شکل سامنے آئی نا، اس نے وہ کسر پوری کر دی. تو دنیا میں اسلام کی ایک مکروہ تصویر جو ہے نا وہ پینٹ ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگلی صدی اسلام کی ہوگی کا راستہ روکنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. اس کے بعد 9/11 ہو گیا تو پھر ایک یلغار بھی آ گئی اور ہم نے بدلے میں مزید بم دھماکے شروع کر دیے. نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور دہشت گردی ایک عام آدمی کے ذہن میں ایکول ہو گئے. یہ پہلی دفعہ اصل میں یہ ایک صرف پاکستان کا چہرہ ہی نہیں بدلا نا، اسلام کے بارے میں تھوڑا تصور میں بھی فرق پڑا ہے. وہ پورا جو تصویر پینٹ کی گئی تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے. یہ جو پاکستان پہ بھی تو یہ لیبل لگاتے رہے، یہی لگا رہا نا. یہ ابھی ہماری امن پیس ایفرٹس کے نتیجے میں یہ ذرا تھوڑا فرق پڑا ہے نا، جو پاکستان کا ایک دوسرا چہرہ سامنے آیا. پھر لوگ آئے باہر سے، انہوں نے دیکھا، کیونکہ یہاں کے بارے میں تو تصورات ہی کوئی اور دیے گئے تھے، تو وہ ایک فرق پڑنا شروع ہوا. تو میں وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی اسلامی ماڈل نہیں ہے، نہ ایرانی ماڈل کوئی اسلامی ماڈل ہے، نہ افغانی ماڈل کوئی ایرانی جو ہے نا وہ ماڈل ہے. اس کا ایک پوٹینشیل بھی ہوتا ہے نا، اس کا پوٹینشیل صرف پاکستان کے پاس ہے. ہماری سوسائٹی کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہم اس ماڈل پر نہیں جا سکتے. لیکن کہیں نہ کہیں میں نے ایک دفعہ کہا تھا، ویسے ہمیں تو فوج کی، میں نے کہا ضرورت بھی نہیں ہے افغانوں کے مقابلے. اگر یہ افغانی نظام پاکستان میں آ جائے اسے عورتیں بگا دیں گی، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ طاقت سے کبھی آپ لوگوں کے اوپر کوئی نظام نہیں مسلط کر سکتے. فوج نہیں مسلط کر سکتی. طالبان کیا مسلط کریں گے؟